مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں. اور بلڈ آف جیسس ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں. تو آج اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پادری سرفراز صاحب جن کا تعلق اگوکی سے ہے. تو جی پادری صاحب، ہم آپ کو پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. جی گاڈ بلیس یو. بلڈ آف جیسس ٹی وی کے چیئرمین کے لیے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا تاکہ میں آج خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور سب سے بڑھ کر میں خدا یسوع المسیح کا شکر گزار ہوں جس نے یہ وقت ٹھہرایا کہ آج ہم اس موضوع پر بات کر پائیں. تو جی بھائی صاحب، ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی تو سوال یہ ہے کہ مسیح یسوع نے کس کو کہا، کس شخص سے بات کی یا کن لوگوں سے بات کی کہ تم بالا خانہ میں ٹھہرے رہنا؟ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بالا خانہ میں کس کو کہا گیا تھا ٹھہرنے کے لیے. اس کے لیے ہے کہ عید پینتیکوست کا یہ تجربہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں جو بالا خانہ پر چڑھے تھے. اور جب ہم ایمال ایک بات کو پہلے بات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کن سے ہم کلام ہو رہے ہیں. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ اکثر عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ 120 کی جماعت تھی، لیکن کتاب مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اور کلام مقدس میں سے جب حوالہ نکلتا ہے اور بائی ریٹن جو بات ہوتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے کیونکہ ہم کلام مقدس کی رہنمائی لیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ خدا جس سے ہم کلام ہوتا ہے اور جس سے چنتا ہے اسی کے وسیلے سے وہ کلام کرتا ہے. جیسے کہ موسیٰ کو خدا نے چنا کہ وہ مصر کی غلامی سے اسرائیل کو چھڑائے، لیکن اس نے عذر پیش کیا کہ میں ہکلاتا ہوں، میں یہ تو کسی اور کے ساتھ ہم کلام اس سے مدد لے لے. لیکن میں نے کیا کہا کہ خدا جس کو چنتا ہے خدا صرف اسی سے ہم کلام ہوتا ہے. جیسے اگر خدا نے یہاں پر پادری قمر صاحب کو چنا ہے تو کوئی اور یہاں پر کام نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے وسیلے سے ہی خدا خدمت لے گا، خدا لوگوں کو بچائے گا، خدا لوگوں کو چھڑائے گا، اور جو روحیں ان کے لیے ہیں وہ ان کے ذمہ ہی لگے گی. ایسے ہی کچھ ایسے ہیں. ایمال پہلا باب جو ہے اس میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس دن جس میں وہ ان رسولوں کو، یعنی ایمال ایک باب اور اس کی دوسری آیت کو ہم پڑھیں گے، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا. یعنی یہ رسولوں سے بات ہو رہی ہے. خدا رسولوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. کتنے رسولوں کے ساتھ؟ 11 رسولوں کے ساتھ. اچھا، یہ 11 رسول تھے جن سے یہ بات ہو رہی تھی کہ تم بالا خانہ میں جی، کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں جب یہ 40 دن خدا ان پر ظاہر کرتا رہا، ان کے اوپر جی اٹھنے کے بعد مختلف واقعات بتاتا رہا. اس کے لیے ایک حوالہ میں چاہتا ہوں کہ ہم فوراً اس کو پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم آگے اور بات کریں گے کہ بڑی تفصیلاً یہاں پر بات آتی ہے ایمال کی کتاب کے اندر، ایمال 10:41 کے، کہ نہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم شاگردوں پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی بات ہے. یعنی خدا ان رسولوں کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے. اور ایمال پہلے باب کے اندر بار بار ذکر ہے کہ تم میرے گواہ ٹھہرو گے. شاگردوں سے بات ہو رہی ہے. ہاں جی، یہ شاگردوں سے بات ہو رہی ہے. خدا کہتا ہے کہ تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. اور پھر لکھا ہے اپنا ایمال 1:3 کے اندر کیا لکھا ہے؟ بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر یعنی شاگردوں پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. اسی طرح ایمال 1:4 کے اندر ہے،
اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کہ یعنی یہ جو 11 بالا خانہ شاگردوں، میں، ہاں جی، یہ 11 شاگردوں کی بات ہو رہی۔ اچھا، تو پھر اگر یہ 11 شاگردوں سے بات کی بالا خانہ میں ٹھہرنے کے لیے، تو یہاں پر بھائی صاحب ایک بڑا مزیدار سوال ہے، اور اس سے ملتا جلتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اسی چیپٹر کو ہی لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں اس سوال کو۔ اچھا، تو اگر شاگردوں کو کہا گیا، جو 12 شاگرد تھے، پہلے یہاں پر ایک اور سوال میرے مائنڈ میں آ گیا، پہلے اس کو کلیئر کرتے جائیں بھائی صاحب، اب آپ موجود ہیں تو سوال پہ سوال مائنڈ میں آ رہے ہیں، تو لوگوں کی بھی کنفیوژن دور ہوگی، کیونکہ یہ لوگوں نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں۔ اچھا، یہ جو 12 شاگرد ہیں، کیا یہ صرف 12 ہی شاگرد تھے، یا 120 شاگرد تھے، یا کتنے شاگرد تھے مسیح خدا کے؟ دیکھیں، جب شاگردوں کی بات کریں تو اس کے شاگرد تو بہت زیادہ تھے، لیکن یہ ان 12 کو جب چنا تو ان کو رسول کا لقب دیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ایک باڈی کے طور پر، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ایک ایگزیکٹو باڈی کا بنایا، یعنی 12 کو چن لیا، یہ ایک ایگزیکٹو باڈی، اور ان کو کہا کہ تم گواہ ٹھہرو گے۔ لیکن ان میں سے ایک کیونکہ مارا گیا اور 11 رہ گئے، اور یہ باتیں ساری 11 کے ساتھ، یعنی 40 دن جو دکھاتا رہا ہے، ان پر ظاہر کرتا رہا ہے، وہ 11 کو بتاتا رہا ہے۔ اچھا، یعنی کہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی جو ہے، آسمانی چیزوں کے بھید جو ہیں، وہ ان 11 کو دیتا رہا۔ اچھا بھائی صاحب، بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو 11 جو شاگرد ہیں، یہ ان کے ساتھ ہی یہ بات چیت ہو رہی۔ اچھا، یہ ان کو رسول کا لقب ملا ہے، اور شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ، 11 یہ جو شاگرد ہیں، تو ان کو ہی بالا خانہ میں بلایا گیا۔ تو پھر یہ جو 120 کی جماعت کا جو ذکر ملتا ہے، وہ کیا ہے، اور وہ یہاں پر کیوں جمع ہے، یہ کیا ہے سارا پروسیس؟ جی، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پھر میں ابھی آؤں گا کہ خدا 11 کے ساتھ ہی ہم کلام ہے۔ اور آئیے ذرا ایک اور آیت کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم اس پر بات اور مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ اعمال پہلا باب اس کی 13 اور 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہ سب کے سب، یعنی 11 شاگرد چند عورتوں اور ماں یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یک دل ہو کر دعا میں رہے، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ اعمال 2:7 کے اندر، یعنی جب خدا یسوع